ملتان میں ترکی طرز پر تعمیر کی گئی خوبصورت مسجد جو کہ سفید ماربل سے مزین ہے، سردی ہو یا گرمی اس کا ٹیمپریچر ایک جیسا رہتا ہے۔ جتنی مرضی گرمی ہو جائے یہاں ٹھنڈا رہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بتائیے گا، یہ اپنے فن کا عظیم شاہکار ہے اور ملتان سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اس بہاولپور سکھا میں اس کو تعمیر کیا گیا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ یہاں مسجد کوئی نہیں تھی اس روڈ کے اوپر، خاص طور یہ یہاں اس لیے بنائی گئی لوگوں کی سہولت کے لیے، کیونکہ یہاں مسجد جتنے بھی ہیں وہ ایسی چھوٹی سی بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی سہولت نہیں۔ یہاں سہولت کی وجہ سے الحمدللہ یہاں پارکنگ کا انتظام بھی ہے، یہاں مسافر آ جائیں ان کے لیے بھی رہنے کے بھی رہائش کے بھی انتظام ہے، اس وجہ سے یہ مسجد یہاں بنائی گئی۔ دوسری بات یہ یہاں خاص مقامی کے لیے فائدے کے لیے بنے گی، بھائی یہاں مقامی حضرات یہاں نماز پڑھ سکیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کب ہوا؟ اس مسجد کا تعمیر کا آغاز جو ہے 2012 سے ہوا، 2014 میں مکمل ہوئی۔ جنہوں نے مسجد بنائی میاں محمد اسماعیل صاحب ان کا نام ہے، جنہوں نے مسجد بنائی انہوں نے کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں، انہوں نے جتنا خرچہ اپنی جیب سے لگایا ہے۔ اس مسجد کی اگر لاگت کی بات کی جائے کتنا خرچہ اس مسجد کی تعمیر میں آیا ہو؟ اس وقت 2012 سے جب شروع ہوئی اس ٹائم 2014 میں مکمل، اس ٹائم تقریباً بتایا جا رہا ہے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لاگت ہے یہ۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بیک وقت کتنے نمازی حضرات یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، کتنے نمازیوں کی یہ وسعت رکھتی ہے؟ ہاں الحمدللہ تقریباً جو ہے نا 750 کے قریب یہاں نماز بے وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے یہ بڑی اپنے فن کا عظیم شاہکار ہے، یہ جو مسجد ہے بڑی خوبصورت طرز پر بنائی گئی ہے، اس کو ترکی طرز پر تعمیر کیا گیا، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اس کا یہ ہے بھائی جو ہمارے جو میاں صاحب جنہوں نے مسجد بنائی یہاں وہ باہر ملک رہتے ہیں اور باہر سے ترکی سے بھی نقشہ لے کے آئے تھے، تو ان کی خواہش تھی بھائی میں یہاں اپنے ان کی یہاں زمین ہے تو اپنی زمین پہ انہوں نے اپنی یہاں مسجد بنائی ہے، تو ان کی اپنے ایک تو ان کا بیٹا تھا ان کا صدقہ جاری کے لیے خاص اور انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، تو محمد ان کا عثمان نام تھا، مسجد کا نام ہی عثمان ہے جی تو اس بچے کے صدقہ جاری کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اپنے پیسوں سے۔ اچھا یہ بتائیے گا، بتایا گیا کہ بہت سے بزرگان دین جو تھے ملتان کے انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی، اس حوالے سے بتائیے۔ ہاں الحمدللہ یہاں کے جو مقامی حضرات ہیں وہ بھی آتے ہیں، ملتان سے جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، ان کے مشورے سے یہ مسجد یہاں مکمل کی گئی، یہاں مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ باہر ممالک سے انجینئرز کو بلایا گیا تھا اس مسجد کی تعمیر میں، تو یہ بتائیے گا ان کی زیر نگرانی اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اس حوالے سے۔ ہاں الحمدللہ یہاں جو باہر کے جو تھے نا وہ ان کی نگرانی میں یہ مسجد مکمل ہوئی، ان کے مشورے سے یہ سارا کام مکمل ہوتا رہا، ان کے جو مشورے دیتے تھے، جیسے وہ پھر جو مستری جو بنانے والے تھے ان کے مشورے سے یہ مسجد مکمل ہوئی۔ یہ خوبصورت قسم کا گنبد بنایا گیا ہے، عام طور پر جو مساجد اب تعمیر ہوتی ہیں گنبد کا جو ہے اس کے اندر وہ نہیں ایڈ کیا جاتا، لیکن یہاں پر ایک خوبصورت قسم کا گنبد لگایا گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اس کے بعد مسجد کی خوبصورتی ہے، فرمایا جتنے مسجد خوبصورت بناؤ گے اتنا اچھے لگے گی، تو یہ جو گنبد ہے یہ بھی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، جو مینار ہوتے ہیں بڑے لمبے مینار ہوتے ہیں وہ بھی خوبصورتی کے لیے ہیں، تو انہوں نے اس لیے یہ خوبصورتی کے لیے گنبد ایک تو مسجد میں اندر جب آدمی امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں اس ٹائم مسجد کی جو آواز جب گونجتی سپیکر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس گنبد کی صرف یہ وجہ ہے۔ واحد مسجد ہے جس کے 5 دروازے، انٹری گیٹ، داخلی دروازے بنائے گئے ہیں، اس بارے میں بتائیے گا اس کی کیا وجہ؟ عام طور پر 1 سے 2 دروازے تو میں نے دیکھے ہیں، لیکن 5 دروازے اس کو لگائے گئے ہیں، داخلی دروازے۔ یہ اس لیے لگائے گئے کہ کیونکہ جب مسجد کو کھولا جاتا ہے نا تو سارے دروازے کھل جاتے ہیں، ہوا اگر خدا نہ خاصہ لائٹ نہ ہو تو یہاں جب مسجد کے دروازے کھل جاتے ہیں تو یہاں ہوا جو ہے انٹری ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا اس میں ایک سفید پتھر کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ سفید پتھر لگایا گیا ہے، آپ نے بتایا کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑا کنٹرول کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی ایک جیسا ٹیمپریچر ہے۔ جی الحمدللہ جتنی مرضی گرمی ہو تو یہاں جو ہے یہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اور سردی میں تقریباً یہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں جو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، مقصد ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اس میں یہ آدمی اگر جتنی تپش ہو رہی جتنی مرضی گرمی ہو جائے تو یہاں ٹھنڈا رہتا ہے یہ۔ اچھا اگر میں رقبے کی بات کروں، مسجد کا رقبہ کتنا ہے، کتنے رقبے پر مشتمل ہے؟ یہ تقریباً جو اس کا رقبہ جو ہے نا 1.5 کنال کے قریب ہے۔ عام طور پر جو مساجد ہوتی ہیں ان میں خواتین کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، تو یہاں پر کچھ ایسا بھی ہے
کہ خواتین کے لیے بھی نماز کا اہتمام کیا گیا ہو, وہ بھی با جماعت طریقے سے نماز پڑھ سکیں پردے میں رہ کر؟ جی الحمدللہ یہاں جو ہے نا خواتین آ جائیں, ان کے لیے ہمارا کمرہ علیحدہ بنا ہوا ہے, اس میں آ کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے جو ہے نا سہولت رکھی ہوئی ہے. جناب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کہاں سے ہیں, مقامی علاقے سے ہیں یا کہیں دور سے آئے؟ حسین مسجد کے بھی آیا تھا بھائی, مسجد کوئی نہیں, مسجد چاہیے آگے جی مسجد چاہیے میاں, پر انہوں نے مسجد تعمیر کروائی ہے. اصل نماز پڑھن وہدے سے نہ وہدے سے ہوں اتنے ماشاء اللہ نماز 5 وقت ہی پڑھتے ہیں. تو جب لوگ آتے ہیں اور اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو کیا جذبات ہوتے ہیں؟ بڑے خوش ہوتے ہیں, کس نے بنایا یہ پوچھتے ہیں, بھائی کسی نے بنوایا, کون نقشہ لایا, پھر اسے بتایا بھی میاں خان ہے وہ لے آئے. تو یہاں پر لوگ آپ نے بتایا تھا کہ جب باہر اکثر فیملیز آتی ہیں, گاڑیوں پر لوگ تصاویریں بنا رہے ہوتے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, اور چھام ہی ہے, بیٹھتے بھی ہیں, بوتل پانی بھی پیتے ہیں, اپنے لے پھرتے ہوتے ہیں, تو بڑا خوش ہوتے ہیں.